الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں سارے احباب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر میرے لیے آپ کے لیے نجات کا باعث بنائیں۔ جتنے احباب نئے آئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک آج کے ذکر کے صدقے میں امت مسلمہ کے ہر بیمار کو اچھا کر دیں۔ ڈاکٹر غلام کوثر صاحب بہت بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہمارے چودھری ظفر صاحب، ہارون صاحب، اللہ رکھا صاحب صاحب، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کے عزیز و اقربا میں کوئی بھی بیمار ہے مالک شفا عطا فرمائے۔ دوستان محترم، زمانہ معاشرہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ آج وہ دور نہیں رہا کہ کوئی ایک بات بندہ کرے اور دوسرے تک پہنچتے پہنچتے صدیاں لگے۔ ادھر زبان سے بات نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے اور دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں راولپنڈی کے ایک مولوی نے اپنی عادت کے مطابق، چونکہ وہ پہلے بھی بولتا رہا ہے، آل رسول کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ ان کا ازل سے وتیرہ چلا آ رہا ہے، اس فرقے کا، اس گروہ کا۔ کوئی ایک آدھا شعر ان کے بڑے نے لکھ لیا تھا، اس کی بنا پر یہ کیش کراتے رہے ہیں۔ حقیقتاً ان کے ذہنوں میں آل رسول کا بہت بڑا بغض تھا، اور عقل مند لوگ کہتے ہیں اکثر کہ نسل اپنی اصل پہ جاتی ہے، نسل اپنی اصل پہ جاتی ہے۔ مزید کہوں تو کہتے ہیں جیسی کوکو ویسے بچے، جیسے بڑے تھے ویسے ہی آگے یہ سارے ہیں۔ کوئی کہے کہ جی نہیں وہ تو نہیں تھے، نہیں جناب، یہ انہی کی تربیت کا اثر ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے نا، اپنے آپ کو، پھر آہستہ آہستہ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں خود ستائی پیش آئے شیطاں بود۔ اپنے آپ کی تعریف کرنا اور اپنی فقط تعریف سنتے رہنا یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ وہی مولوی ہے جس نے کبھی کہا تھا کہ جو کعبے میں پیدا ہوا وہ یہ علی نہیں تھا۔ میں کبھی، آپ کو پتہ ہے، اشارے کنایے سے بات کرتا ہوں، مگر کئی دوستوں کو میں نے دیکھا جو سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی نہیں خبر۔ وہ تو ہمیں تو اکرم صاحب یہی سمجھتے ہوں گے کہ فاروقی صاحب کو بھی اپنا خطاب کیش کرانا ہوتا ہے۔ خطابات کیش نہیں کرانے،
ہم تو خود حضور کی آل کے نام پہ عیش کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جس دن مکہ فتح ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس علی سے کہا تھا کہ میرے کندھے پہ چڑھ کے یہ بت توڑ، وہ اس مولوی نے کہا کہ وہ یہ علی ابن ابی طالب نہیں تھا، کوئی اور علی تھا۔ پھر سنتے جائیں ذرا، آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ عمل نہیں ہے، یہ رد عمل ہے۔ ایک دو بندے ہیں وہ زندگی بھر کبھی توجہ سے سن نہیں سکتے، ان کو چھوڑ دیں، باقی ذرا توجہ رکھنا۔ اب یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، ایک محفل کے اندر اسی بدبخت کو دوبارہ جانے کا موقع ملا۔ نقیب تھا یا کوئی نعت خواں تھا، اس نے جب نعرہ لگوایا، نعرہ حیدری، تو وہ مولوی بیٹھا یوں کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھا ہے۔ اچھا ممکن ہے آواز تیز ہونے کی وجہ سے اس نے ایسا کر لیا ہو۔ اس نے پھر خطاب کیا، اور خطاب کے دوران اس نے کہا ساری بات سنا کے کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ چوتھا حملہ، پانچواں اس نے یہ کیا، اس نے کہا یہ جو خواجہ اجمیر کی ہے نا ربائی شاہ است حسین، اس نے کہا یہ خواجہ اجمیری کی نہیں ہے، یہ کوئی رافضی شیعہ تھا، اس نے لکھی ہے۔ یہ ساری بات آپ نے سن لی ہے۔ میں نے 2 دن پہلے کال کر کے موضوع اپنا لکھوا دیا تھا۔ میرا آج کا موضوع ہے شاہ است حسین، اور میں شاہ است حسین کا موضوع اگر حدیث سے پڑھوں میرا خون معاف ہے آپ کو، اگر میں قرآن سے پڑھ جاؤں تو نسلوں کو حسینی بنا جاؤں۔ سلامت رہو۔ ہم نے منہاج القرآن کا جو انتخاب کیا ہے وہ ایسے ہی جذباتی طور پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے کہاں کیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں انتخاب کرنے والے؟ یہ انتخاب گنبد خضرا سے ہو چکے ہوتے ہیں۔ بندہ تو بس کبھی ادھر کا ہو جاتا ہے، کبھی یزیدی ہو جاتا ہے، یا پھر وہ چاہے تو یزیدیوں کی صف سے نکال کر حر کو رضی اللہ عنہ بنا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص عقیدہ جو بھی رکھے، وہ اپنا عقیدہ رکھنے میں ثاقب اس کو خاص طور پہ دیکھو، ہر بندہ اپنا عقیدہ رکھنے میں خود مختار ہے۔ آپ جو عقیدہ رکھیں آپ خود مختار ہیں، آزاد ہیں، کسی کے پابند نہیں۔ میں جو عقیدہ رکھوں میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں، میں کسی کا پابند نہیں۔ میں خود کو پابند کر لوں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ میں کہوں جی میں عقیدہ وہ رکھوں گا جو ہمارے قائد کا ہے، یہ میرا اعتماد ہے اپنے قائد پہ، اور یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے پابند نہیں کیا کسی کا بھی۔ سر ہلا دیں۔ ہم کہتے ہیں عقیدہ کوئی بھی رکھو، تمہاری مرضی، مگر زبان کنٹرول میں رکھو۔ بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے۔ تو ماننا چاہتا ہے کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے تو ظالم تیرے عقیدے پہ 1000 لعنت ہے۔ تو اپنا عقیدہ رکھ، مگر اس کو ممبروں پہ بیان مت کر۔ اب پتہ کیا ہوگا آپ کو جواباً میں کہوں، وہ بندے جو آج تک اصحاب رسول کا نام لے کر ان کی گستاخیاں کرتے رہے، ان کو ایک موقع اور ملے گا، وہ کہیں گے دیکھ لو ہم جو کہتے تھے وہ صحیح نہیں تھا، جبکہ سچ بات یہ ہے یہ کہہ کے غلط ہے، وہ اصحاب کی مخالفت کر کے غلط ہے۔ آپ تو بولے نا جی، اصحاب رسول کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہوتا ہے، اور اہل سنت کے عقائد کے مطابق وہ کافر تک جاتا ہے۔ بات سمجھیں؟ جو رسول کی صحبت میں آ جائیں، ان کی بے حرمتی کرنے والا اگر کافر ہو جاتا ہے تو جس کی رگوں میں خون ہی رسول کا ہو،
اس کی بے حرمتی کرنے والے پہ کیا کریں گے؟ لہٰذا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ذہن نشین کیجئے گا۔ میں قرآن کی آیات کو بیساکھیاں بناتا ہوا اپنی گفتگو کے اختتام کا سفر شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، بس آپ دل کے کان کھلے رکھ کے پھر ذرا سماعت کیجئے گا۔ موضوع آج کا ہمارا ہے شاہ است حسین۔ دوستان محترم، ہر عبادت کی جان ہے ایمان، ایمان کی جان ہے تقوی۔ تقوی نہ ہو ایمان کو عروج نہیں ملتا، ایمان نہ ہو عبادت کوئی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ حی اور قیوم ذات ہے، اس حی اور قیوم کی ذات کی بارگاہ میں عمل مردہ نہیں بھیجا جاتا، زندہ بھیجا جاتا ہے۔ کون سا عمل؟ زندہ عمل۔ عمل کو زندگی ملتی ہے تقوی سے۔ وہ نہیں، تقوی صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی بتائیں، تقوی صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بتائیں۔ تقوی قرآن سے پوچھو کیا ہے، قرآن سے سوال کرو، قرآن جو جواب دے دے اس پہ اکٹھے ہو چلو۔ آؤ جی، نماز تقوی کے بغیر مردہ ہے۔ نماز کا تقوی کیا ہے؟ حیا۔ نماز کا تقوی کیا ہے؟ حیا۔ میں چونکہ زیادہ دیر اس پہ بات نہیں کر سکتا، موضوع لمبا ہے۔ نماز کا تقوی ہے حیا۔ حیا نہ ہو نماز معراج نہیں بنتی۔ روزے کا تقوی ہے اللہ کے دن دیکھے ہونے کا یقین ہونا۔ اگر یہ نہ ہو تو روزہ نور نہیں بنتا۔ حج کا تقوی سورۃ الحج کے مطابق دل کا میل اتارنا۔ حج پہ جا کے دل کا میل نہ اترے حج نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کا تقوی ہے معاشرے میں توازن کا برقرار ہونا۔ اگر زکوٰۃ کا نظام قائم نہ ہو تو زکوٰۃ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہر عمل تقوی کی وجہ سے ہے۔ اب تقوی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ مالک بتا تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ آئیے جی سورۃ الحج پڑھتے ہیں، اور سورۃ الحج میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ذالکا، بات یہ ہے، آپ اگر کبھی بات کرتے کرتے آپ کا بزرگ نا ہمارے، ان کو جب وہ ساری بات سن لیتے تو وہ کہتے پتر گل سن، گل اے ہے۔ اللہ نے ساری بات کرتے ہوئے، میں سورۃ الحج پوری تو پڑھ نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا ذالکا، اور سوال کرنے والے سن، گل اے ہے وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے، جو تعظیم کرتا ہے کس کی؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ آپ بولیں جی کس کی؟ اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نہیں۔ اللہ تو دیکھا ہی نہیں اور دیکھ سکتے بھی نہیں۔ جس نے موسیٰ کو نہیں دکھایا وہ اینا موانو بکھائے گا۔ موسیٰ کو بھی کچھ اور دکھایا تھا، بات سمجھنا یار، موسیٰ کو بھی کچھ اور دکھایا تھا، اسی لیے کہا گیا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اللہ نے جب موسیٰ کو نہیں دکھایا ہمیں کیسے دکھائے گا؟ اللہ نے فرمایا جو میری نشانیوں کی کرتا ہے نا، حرمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی وہ دل ہے جن میں تقوی آ جاتا ہے، جن کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، جن کو تقوی کس وجہ سے؟ اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے۔
اور آسان کرتا ہوں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے، بے حرمتی کرنے سے نہیں، بے حرمتی کرنے سے نہیں، حرمت کرنے سے، تعظیم کرنے سے۔ آئیے ایک جگہ سے قرآن مجید پڑھ کے اس موضوع کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر بالکل آغاز کی 2 نمبر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اب آپ سمجھ جاؤ کہ یہ خطاب یہودیوں سے نہیں ہے، یہ خطاب عیسائیوں سے نہیں ہے، یہ خطاب کل انسانیت سے نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ مالک ہم بالکل توجہ ہم نے کر لی، آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرنا، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرنا۔ مالک نہیں کرتے، بس اتنی بات ہے؟ کہا نہیں، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ میں 12 پہ بات نہیں کرنا چاہتا جی، بات لمبی ہو جائے گی، مگر سال کے مہینے 12 ہونے کے باوجود دن کے حصے میں بھی گھنٹے 12، رات کے حصے میں بھی گھنٹے 12، یہ ایک الگ بات ہے، چھوڑ دے اس کو، آگے چلیں۔ کہا مہینے 12 ہیں مگر حرمت والے 4 ہیں۔ کل میں نے 7 قرآن پاک نکالے مختلف مترجمین کے، علامہ مدثر صاحب، 7 قرآن پاک، سب نے 4 لکھے۔ کون کون سے؟ پہلا ذیقعدہ، دوسرا ذی الحج، تیسرا اپنا محرم، چوتھا رجب، 4 مہینے۔ اب سوال کرو کہ جی 4 مہینوں کا تو پتہ چل گیا، مگر بتائیے اس کی تعظیم کیسے کریں؟ کیا کریں؟ ایک قرآن پاک نکلا جس پہ شاہ فہد مرحوم نے چھپوایا تھا، جو فیاض صاحب کے علاوہ نہیں پتا کسی کو بھی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ان حملوں کا نہیں نہ پتا جو میزائل سعودیہ سے آتے ہیں، ان حملوں کا نہیں پتا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اس میں جنگ نہیں کرنی۔ لفظ سمجھے؟ سوال ہے کہ حرمت کیسے کریں، تعظیم کیسے کریں؟ اس نے جواباً لکھا کہ اس میں جنگ نہیں کرنی۔ میں نے کہا اب تو سمجھو جو ان مہینوں میں جنگ کرے وہ لعنتی ہے۔ بابا تم خود لکھتے ہو، تم نے لکھا ہے کہ نہیں کرنی، تو آل رسول کے ساتھ محرم میں جنگ ہم نے تھوڑی کی ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ اس عطاب میں آ رہا ہے۔ بات سمجھیں؟ کہا نہیں، حضور شیخ الاسلام نے، چلو جو ہمارے لیے حجت ہے میں پڑھتا ہوں، آپ نے یہاں لکھے ہیں 4 مہینے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اس میں بھی وہی 4 ہیں۔ اچھا کیا کرو؟ کسی مہینے کی بے حرمتی نہ کرو۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ ایک بات کوئی مجھ سے پوچھے فاروقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بے حرمتی کیا ہے، تو میں تنوں انج کھول کے دس سکنا جی میں تنوں مکھن چوال نہیں نکلیا نظر آندا۔ کہتا جی بتائیے۔ میں نے کہا حضور اس مہینے میں روئے ہیں جو خوشیوں کا سامان پیدا کرے محرم میں۔ سر تو ہلائیے نا جی، جو بھی کرے وہ محرم کی بے حرمتی ہے۔ آگے چلو، اللہ نے فرمایا وَلَلْ ہَدِیَا، جو کعبے کو ہدیہ کیے گئے جانور ہیں، ہدیہ، وَلَلْ ہَدِیَا۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 2 ہے، ابھی وہی آیت چل رہی ہے۔
مجھے خبر ہے کہ میرے سارے احباب مجھے بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، مگر تھوڑا آنکھ کا تعلق رکھو۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیوبندی حضرات کا میں نے ترجمہ پڑھا، انہوں نے جو ترجمہ کیا، میں نے ایک بار قرآن پاک رکھ کے نا 2 بار میرا جی چاہا میں دھمال کر کے نا رقص نہ کر لوں۔ حاجی صاحب کمال ہو گئی۔ دیوبندی حضرات نے ترجمہ لکھا، کعبے کو دی جانے والی نیاز کی۔ میں نے کہا مولوی صاحب جو لکھ گئے ہو توجہ کرو، کعبے میں اینٹیں ہیں، پتھر ہے، اگر کعبے کی نیاز ہو سکتی ہے تو کعبہ بچانے والے حسین کی نیاز نہیں ہو سکتی۔ ہم کہہ دیں نظر اللہ نیاز حسین تو تمہیں اعتراض ہوتا ہے، نہیں جی نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی۔ اگر نظر نیاز اللہ کی ہے تو کعبے کو تیرا باپ نظر نیاز بھیج رہا ہے۔ اگر کعبے کو ہو سکتی ہے تو کعبے کے بچانے والوں کی نظر بھی ہو سکتی ہے، نیاز بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے بعد لک چھپ کے نہیں کہنا، جو بھی کہے کھل کے کہنا ہے، نظر بھی اللہ کی، نیاز حسین کی ہے۔ یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں، 5 تن کے آگے ہاتھ کرو۔ ولل ہدیہ، آگے کہا ولل قلائدہ، ان جانوروں کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو جانوروں کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ ہائے ہوئے اور میں آپ پہ قربان جاؤں، کوئی تو ہے۔ کہا ولل قلائدہ، جس کے گلوں میں پٹے ڈال لو نا قربانی کے، پھر ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حسن رضا سلامت رہنا، ایک جملہ ہے جی، میں نے کہا مالک کیوں؟ کہا انہوں نے اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے۔ چلو جی میں رکتا ہوں، آپ ذرا ساتھ مل جائیں، پھر ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا مالک ان کی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوں قربانی کے، ان کی بے حرمتی کیوں نہیں کرنی؟ کہا انہوں نے اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے۔ میں نے کہا اے پنڈی کے بدماش، آنکھ اٹھا، جس نے ابھی ذبح ہونا ہو اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، جو ذبح ہو چکے ہوں۔ آگے کہا وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور ان جانوروں کی جو حرمت والے گھر کی طرف بھیجے جائیں، اور جو شے بھی بھیجی جائے اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ کیوں مالک؟ آگے اللہ نے وجہ بیان کی ہے، کہا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہا ان کی بے حرمتی اس لیے نہیں کرنی کہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے آئے ہیں۔ اباسیاں نہیں جی، جاگ کے بیٹھنا ہے۔ جو اللہ کا فضل تلاش کرنے آئے اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، جس پر اللہ کا فضل ہو چکا ہو۔ ابھی میں شاست حسین پہ نہیں آیا، حضرت مکو ٹھاپ رہے ہیں کہ صرف زبان بند ہوئے، اور اگر نہ بند ہوئی تو پھر کرنی بھی آتی ہے ہمیں، تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے۔ ادارے سن لے، یہ کسی کے اشاروں پہ ناچنے والی بندریاں آ جا کے نا کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا ہے ہماری دکھتی رگ پہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم کسی نام پہ نہیں بولتے سوائے آل رسول کے۔ کوئی نہ کوئی بدبخت کوئی نہ کوئی بلواتے رہتے ہو، اور جب کوئی جواباً بات کرے تو پھر اس کو اندر، یہ ظالم کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ پہلے عمل کرنے والے کو روکو، پھر رد عمل کرنے والوں کو روکنا۔ اللہ اکبر۔ آگے کہا اس میں ایک لفظ ہے جی، آپ حیران ہو جائیں گے، یہاں ایک لفظ لکھا ہے، ہاں حضور شیخ الاسلام نے بھی اس میں لفظ لکھا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا نام سنا ہوگا، مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ جو حاجیوں کا سامان ہو، کاکا آپ سارے جی بڑی خاص توجہ جی، کہا جو حاجیوں کا سامان ہے نا، حاجی جو سامان لا رہے ہیں،
اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اس سامان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا۔ اچھا نہیں، ہو سکتا ہے کسی کو عثمانی صاحب کی بات اچھی نہ لگے، میں حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان اور مال۔ مجھے نہیں لگتا مجھے پوری مسجد میں کسی نے سنا ہو۔ جان اور مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی مت کرو۔ جان تو ان کی ہے جو حج کرنے آئے ہیں، مال کن کا ہے؟ کہا جو ساتھ لائے، کا عزت بھی کرنی ہے، آبرو بھی کرنی ہے۔ جو کیوں؟ کہا یہ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ میں پتہ کس لیے روکا ہوں، آپ ذرا سمجھ آ جائے نا آپ کو اس جملے کی۔ کہا یہ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ میرے 4-5 ساتھیوں کی ابھی توجہ نہیں ہوئی، پھر سن لو۔ ان کی عزت جان مال کی کیوں کرنی ہے؟ کہ یہ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ جو بیت اللہ جائیں ان کی عزت کی، جان کی، مال کی، قربانی کی عزت کرنی ہے۔ جو بیت اللہ بچا رہے ہوں ان کا عالم کیا ہو۔ اچھا، اب ایک بات اس سے اگلی سن لو۔ جب ہم تعظیم کی بات کرتے ہیں نا، تعظیم کی، لوگ ہم پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو عبادت اور تعظیم کے فرق کا نہیں پتا۔ میں کل اس وقت سے لے کر مدثر بھائی، میں اپنا موضوع لکھ رہا ہوں، تیار تو پورا ہفتے ہوتا رہتا ہے نا، میں لکھ رہا ہوں، شاہ صاحب سلامت رہیں۔ میں یہ موضوع لکھتے ہوئے جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو اس مقام پہ پہنچا، ہارون بھائی، میں نے کہا عبادت اور تعظیم میں فرق کیسے پتا چلے؟ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، داد میں ویسے لے لیتا ہوں، جھوٹ بول کے لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھوٹ بول کے داد بولے جسے بیچارے کو ویسے نہ ملتی ہو، انہوں آکھنا پہنتا ہوئے آکھو اے، اور یہ جو 70 واری جیسے ہاتھ ہنج کر دینے نا، ان ظالموں کو منتوں سے لینا پڑتی ہے داد۔ ہمیں تو چپ کروانے پڑتے ہو، تھوڑا جا سون بھی لگو۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں۔ عشاء کی نماز کے دوران مجھے جب خیال آیا نا، فرضوں کے دوران، تو سامنے حضور شیخ الاسلام کی کتاب پہ نظر پڑ گئی۔ اس کتاب کا نام ہے تعظیم اور عبادت۔ نیچے لکھا بعض غلط فہمیوں کا ازالہ۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ عبادت اور ہوتی ہے، تعظیم اور ہوتی ہے۔ آپ پیر کا ہاتھ چومتے ہیں اللہ سمجھ کے نہیں، اس کی تعظیم کرتے ہوئے۔ اچھا نہیں، اور آسان کروں بالکل تاکہ میرے آخری بھائی تک سب سمجھ میں آ جائے۔ دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے۔ عبادت کا نام ہے پوجنا، تعظیم کا نام ہے چومنا۔ پوجنے میں اور چومنے میں ایک فرق ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو بتوں سے بھرا ہوا تھا، جو اٹھا کے پھینک دیے گئے وہ بھی پتھر کے، جو آج تک چوما جا رہا ہے وہ بھی پتھر کا ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، وہ پوجے جاتے تھے، یہ چوما جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعظیم اور عبادت میں ایک فرق ہے۔ عبادت بڑی شے ہے، تعظیم چھوٹی شے ہے۔ شاہ صاحب آپ کی خاص توجہ چاہیے۔ تعظیم چھوٹی شے ہے، عبادت بڑی شے۔ اچھا یار بالکل آگے اگلے کی طرف چلتے ہیں، مگر ایک بات سن لو۔ ایک سجدہ ہے جو اللہ کو ہو رہا ہے، یہ ہے سجدہ عبادت۔ ایک سجدہ آدم کو ہو چکا ہے، وہ سجدہ تھا سجدہ تعظیم۔ جتنے بندے بیٹھے ہو مسجد سے نکل کے جاؤ،
میرا جملہ آپ پہ 10 دن کے لیے قرض ہے، تحقیق کرنا۔ شیطان کے پاس وہ سجدے بڑے تھے جو عبادت والے تھے۔ شیطان کے پاس کمی تھی تو تعظیم کی۔ ہائے او اللہ کے بندو، جاؤ فیصلہ کرو، شیطان پہ لعنت تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ پنڈی والے ملا، تجھ پہ بھی لعنت تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ عبادت اس کے پاس بھی تھی، عبادت تیرے پاس بھی ہے۔ لعنتی عبادت نہیں کرتی، تعظیم نہ رہے تو بندہ لعنتی ہو جائے۔ یہ کتاب سب پہ، ویسے تسی لینی لونی تو کوئی نہیں، اور آپ کے کہنے پہ نا انہیں کیا بس جنہ دے تواڈے ورگے یار ہون، وہ بھی اللہ ہی ترائے انہوں نے تواڈے کہن دیتے ہو جو غدیر قوم والی کتاب منگوا لی، اللہ کہتا ایک بندے نے لئی اور ساریاں اونجی پئیاں۔ تقریروں میں ساری بات گھنٹے میں کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ کتاب اپنے گھر میں رکھو، یہ یہاں سے مل جاتی ہے۔ تعظیم اور عبادت فرق کا پتہ چل جائے گا۔ اگلی بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شیطان بھی لعنتی ہوا تھا کس وجہ سے؟ تعظیم چھوڑنے کی وجہ سے۔ فیصلہ ہو گیا، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم اللہ کی نشانیوں کی۔ تعظیم اللہ کی نشانیوں کی ہے۔ آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نشانیاں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سے نشانیاں پڑھیں، ترتیب کا نہیں سمجھ آ رہی؟ آئیے جی قرآن مجید سے نشانیاں پڑھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہا یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ کیوں؟ میری نسبت کا حیا کرنا ہے۔ پھر سن لو، میری نسبت کا حیا کرنا ہے۔ پھر نہیں بولے، پھر سن لو، میری نسبت کا حیا کرنا ہے۔ نسبت جانور کی ہو جائے تو حیا کیا جاتا ہے، تجھے آل رسول کے خون کا بھی کوئی حیا نہیں۔ آؤ جی ایک جگہ سے قرآن مجید اور پڑھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہا یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں نا یہ بھی میری نشانیاں۔ کیا ہے؟ صفا اور مروہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 158 ہے۔ کہا یہ میری نشانیاں ہیں۔ نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں، نشانیاں بننے کی وجہ مولوی سے پوچھ۔ نال دے بندے نو ذرا ہاتھ لائے جی، ذرا سر چکے ہوتے تھے، مولوی صاحب سے پوچھ وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ بتائے گا، اسماعیل کی ماں 3 بار یا 7 بار، ایک بار گئی تھی پھر پلٹ کے آئی تھی۔ ہارون بھائی دعا دے دیں گے، عبدالجبار سلامت رہے یار۔ اسماعیل کی ماں 3 بار یا 7 بار آئے اور جائے، جہاں وہ آئے اور جائے وہ حصہ اللہ کی نشانی بن جائے۔ اب حسین کی ماں کا دیکھ، جب کل قیامت کے دن آئے گی نبیوں کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ سر اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ آواز دے گا یا اہل محشر، او قیامت والو نکسو رؤوسکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بھی بند کرو۔ کیوں مالک؟ کہا دنیا کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے۔ یہ اللہ عبادت نہیں کروا رہا، یہ تعظیم کروا رہا ہے، تعظیم کروا رہا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں بات زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ایک اور جگہ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ کی توجہ ہو تو جی۔ سورہ ہود ہے جی، آیت نمبر اس کی ہے 64۔ صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کو یاد ہے سب کو حاجی صاحب
کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کس شے سے پیدا ہوئی تھی؟ پتھر سے. بڑی خاص توجہ جی. پتھر سے پیدا ہوئی تھی. میں سارا قرآن مجید نہیں پڑھتا، یہ بہت ساری لمبا ایک مضمون ہے. میں بس یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سورہ ہود ہے، آیت نمبر ہے 64. صالح علیہ السلام نے اپنے پاس اونٹنی کو کھڑا کر کے نا، ہارون بھائی، ظفر بھائی، آپ سارے جی جتنے بیٹھے ہو یہاں، اونٹنی کو کھڑا کر کے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ، او میری قوم، او میری قوم، ہَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ جو اونٹنی ہے نا یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. یہ کس کی اونٹنی ہے؟ تو مجھے بتاؤ اللہ نے کب اس پہ سواری کی ہے؟ جو سواری کرے وہ تو اللہ ہی نہیں ہوتا. بابا مووی بناؤ، تصویر بناؤ، ہر شے کو اجازت ہے، مگر سر اونچا کر کے، سر نیچا نہیں کرنا. یاد رکھنا علی والوں کا سر کبھی نیچا نہ ہو. علی والوں کی پہچان رہے کہ سر ہمیشہ بلند رہے. بس یا اس علی کو جھکتا ہے، بلکہ جس کو یہ علی بھی جھک جائے اس کے آگے صرف جھکتا. ہمارا سر جھکنے والا نہیں. کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، ہَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. مالک پھر ہم کیا کریں زین؟ ہم کیا کریں؟ اونٹنی تو اللہ کی ہے. چودھری صاحب، میرے سارے جتنے معززین بیٹھے ہو، اونٹنی تو اللہ کی ہے، ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے. اور میں صدقے یار، لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے. نشانیوں کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے. کیا کرے مالک؟ حضور بتا دے کیا کرے. کہا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو، یہ زمین میں جہاں سے چاہے کھاتی رہے. یہ جہاں سے چاہے کھاتی رہے. پھر وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے تکلیف نہ دینا. اس لفظ کو محسوس کر آصف، آپ سارے اس لفظ کو محسوس کر. قرآن نے یہ نہیں کہا ایذا نہیں دینی. ایذا اذیت ہوتی ہے، تکلیف تھوڑی سی بھی ہے. آپ کہتے تکلیف نہ محسوس کرو تو کرسی تھوڑی جی اتنے نہ رکھ لئیے، وہ ایذا نہیں ہوتی. وہ تکلیف صرف اس کے آداب کے خلاف ہوتا ہے. آپ استاذ کو بیٹھے ہوئے کہ یہ نہیں کہتے استاد جی ذرا اٹھے ہو، اسے کہتے ہیں اگر محسوس نہ کریں تو تھوڑی ہے تو آپ کو تکلیف، بس تھوڑی سی کرسی ادھر نہ کر لیں. وہ اذیت نہیں ہے، وہ ادب کے خلاف. وہ اللہ نے سمجھانا، تکلیف دینا تو بہت بعد کی بات ہے، اس کا ادب کرنا ہے. کس کا؟ تسی تو بندیاں نہیں کرن دیں. تم تو بندوں کی نہیں کرنے دے رہے، اللہ تو اونٹنی کی کروا رہا. میں نے کہا مالک ایک بات طے ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تعلیمات کا یہ نتیجہ ہے. جو سواری کرے وہ خدا نہیں ہوتا، جو کھائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیے وہ خدا نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے وہ خدا نہیں ہوتا، جو شکلیں بدلتا رہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو چہتے بدلتا رہے وہ خدا نہیں ہوتا. مالک تیری کیسے ہے؟ مالک تیری کیسے ہے؟ کہا یہ سوال نہ کر، بس آنکھ بند کر اور منہ نیچے کر. کیوں؟ میں بے حیا تلاش کرتا پھرتا ہوں کہ میری نسبت کا حیا کون کرتا ہے. میں نے جو کہہ دیا ہے یہ میری ہے. اونٹنی کا حیا نہ کرو تو بندے جہنمی. انہوں نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اس کی کونچیں کاٹ دیں. آپ نے کہا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، کہا کچھ دن ہیں، 3 دن اپنے گھر میں گزار لو. 3 دن دی گل ہے. آپ نہیں کہتے وہ 4 دن دی زندگی ہے، آپ پہ پتہ لگ جائے گا.
3 دنوں کے بعد عذاب آ گیا، صرف کس لیے، چشتی صاحب ذرا سر اٹھائیے گا، صرف کس لیے کہ جس کو اللہ نے اپنا کہہ دیا تھا انہوں نے اس کا حیا نہیں کیا۔ جس کو کہہ دیا تھا کہ میرا حیا کرنا ہے، او خدا کے بندے، وہ اونٹنی کی نسبت کا حیا نہ کریں تو جہنمی، تو رسول کے خون کا حیا نہیں کر رہا، تجھ سے بڑا بھی کوئی کائنات میں جہنمی ہو سکتا ہے؟ آئیے جی اگلی آیت پہ چلیں، آپ کا ساتھ ہو تو میں چلتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 246 اور 248 47، یہ 3 آیات ہیں۔ اب میں اس موضوع پہ آ رہا، یہاں تک تو تھا حرمت اور بے حرمتی، بڑے بندوں نے اپنے انداز میں سنا ہے، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے دل کے موبائل کو ریکارڈنگ پہ لگائیے گا اور دل کی میموری میں اس کو سیو کیجئے گا اس بات کو۔ 3 آیات ہیں، میں تینوں آیات ساری پچھلی نہیں پڑھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا، ہارون علیہ السلام کا دور گزر گیا، بعد میں ایک بادشاہ آیا، اس کا نام تھا جالوت۔ کیا نام تھا؟ بڑا ظالم تھا۔ نبی اس دور کے تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، یاد رہے گا؟ حضرت سموئیل علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے۔ بادشاہ کون تھا؟ جالوت۔ نبی نے کہا گھٹ گھٹ کے نہ مرو، اس کا مقابلہ کرو، جہاد فرض ہوا۔ آپ پھر نہیں سمجھے، جہاد فرض ہوا، یہ جہاد سے بھاگ گئے۔ وہ دہشت گرد تھا، یہ مذاکرات کرتے تھے۔ جس کو سمجھ آ جائے میری بات ہی اسی سے ہے، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ باقیوں کے آواز سے اندازہ لگائے کوئی بات ہے جو ہو چکی ہے۔ یہاں شیر نکل آئے اس وقت اچانک، تو انہوں پتہ ہے نکلنا نہیں، مگر فرض کریں، ریاضی کا اصول نہیں ہے، فرض کریں، فرض کریں، یہ ریاضی کا اصول ہے، فرض کریں شیر نکل آئے، سانپ نکل آئے، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹھ کے پہلے ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، سرکار تشریف رکھو تو نل مذاکرات کرنے میں۔ پتہ ہے آپ کو، سیاست دان کہتے ہیں مذاکرات کرو، شعور دینے والا کہتا ہے سر کو چل دو۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو جس کو آ گئی ہے اس کو سلام ہے۔ جب دہشت گردوں سے تم مذاکرات کر رہے تھے نا، پاکستان میں ایک آواز اٹھی تھی، اس آواز کا نام طاہر القادری ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ مذاکرات حل نہیں ہے، ان کے سر کچلو۔ تم نے سر کچلے ہوتے تو آج دوبارہ مسلط نہ ہوتے۔ حالات دیکھتے رہنا، تم دیکھنا آگے امریکہ جاتا جاتا کیسے کیسے سانپ تم پہ مسلط کر گیا، تمہیں نہیں پتا۔ خیر جو ہوگی دیکھی جائے گی، ہم نے تو آدھی سے زیادہ گزار لی ہے، باقی ہے در زہرا کی نوکری کرتے کرتے گزار جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا اس بات کو، تبصرے بعد میں جی، جو بھی بات کرنی ہے بعد میں، اب جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم تو گزر جائیں گے مگر آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں قرآن کو سامنے رکھ کے، اللہ نے ترائے پتر دیتے نے، وہ بھی علی علی کریں گے، وہ نہ رہے تو ان کی نسلیں کریں گے۔ ہم نے کچھ نہیں مانگا، ایک توفیق مانگی ہے، مالک یہ جو توفیق در زہرا کی نوکری کی دے دی ہے نا، یہ کبھی واپس نہ لے، اس ملازمت کو، اس نوکری کو ہماری نسلوں میں آگے منتقل کرتے رہیں۔ آپ کو خبر ہی نہیں یہ نوکری کا مزہ کتنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ نوکری نہ ہو، میں کل تک موضوع تیار کرتا رہا، میں چاہتا تھا مجھے لفظ شاہ بادشاہ قرآن سے ملے، تاکہ میں جس قرآن کے اس لفظ کو بیساکھی بنا کر میں لوگوں کو بتا سکوں کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ مجھے لفظ ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر یہ 246 47 48 پہ میں پہنچا تو ایک لمحے کے لیے یوں ہٹا جیسے پردے ہٹ گئے ہیں، اور کشکول میں وہ خیرات ملی ہے
کہ آپ قیامت کی صبح تک کوئی بندہ 70 بار بھی پیدا ہو لے، بات کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ بات علم کی بنیاد پہ نہیں ہے، بات فضل کی بنیاد پہ ہے۔ طالوت کو مقرر کر دیا شموئیل علیہ السلام نے، کہا یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ کس کو؟ طالوت علیہ السلام کو۔ پہلے کہا جہاد کرو، انہوں نے کہا جی نہیں، کہا جی ایک بادشاہ بنا دے۔ وقال لہم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ کیا مقرر کیا ہے؟ قوم طالوت اس بادشاہی پہ متفق نہ ہوئی، انہوں نے کہا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہا اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں بادشاہ بنانا۔ اچھا، اسے تو دولت کی فراوانی بھی اس کے پاس کوئی نہیں۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں پھر ذرا روک کے نا ترجمے سے نظریں ہٹا کے آپ سے کہتا ہوں، آپ نے فقط MPA منتخب کرنا ہو، آپ شریف نہیں ڈھونڈتے، پیسے والا ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے بھی یہی کہا تھا، یہ ہے شریف پر پیسہ کوئی نہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، کہا اس کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ قالا، اللہ کے نبی نے کہا میں بے قراری سمجھ رہا ہوں مگر تھوڑی توجہ چاہیے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا اے لوگو اور اس پہ اعتراض کرنے والو، اسے اللہ نے تم پر منتخب کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ علم کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے، جسم کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے۔ بات سمجھے ہو؟ اب آ جاؤ اس لفظ پہ، اب جیسے ہی توجہ تھوڑا پلٹے گی نا، ایک لمحے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا پیغمبر مقرر کر رہا ہے بادشاہ، نبوت پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض شاہ اور بادشاہ ہونے پہ ہے۔ اگر نبوت پہ اعتراض ہوتا اللہ جواب دیتا، تب بھی اعتراض طالوت کے شاہ، کیونکہ جو بادشاہ ہے وہی شاہ ہے۔ اور خواجہ اجمیر نے اسی لیے کہا تھا پہلے قدم پہ شاہ حسین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ پہلا قدم ہے شاہ ہونے کا، دوسرا قدم ہے بادشاہ ہونے کا، تیسرا قدم ہے کہ صرف بادشاہ نہیں ہے، ٹوٹل دین ہی حسین ہے۔ دین پناہ است حسین، یہ رلتا ہوا دین جس کی پناہ میں آیا ہے وہ بھی حسین ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ بات نہیں سمجھے، میرا پھر لفظ سنو، دین رول رہا تھا، دارالامان کا نام حسین ہے۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ کل کا اعتراض طالوت کے شاہ اور بادشاہ ہونے پہ تھا، آج کا اعتراض حسین کے شاہ اور بادشاہ ہونے پہ ہے۔ چشتی صاحب بات سمجھ نہیں آنی، سیر چکے ہو جی سارے، بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کل کا اعتراض طالوت کے شاہ اور بادشاہ ہونے پہ تھا، آج کا اعتراض حسین کے شاہ اور بادشاہ ہونے پہ ہے۔ اچھا، کہا اللہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے۔ واللہ واسع علیم، او اللہ وسیع علم والا، واسع بھی ہے علیم بھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کوئی نشانی دے دیں، اس میں جو اللہ بادشاہ بنایا ہے تو کوئی نشانی دیو۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم، اگر یہ لفظ نہ ہو
میرا خون معاف ہے آپ کو، ہارون آباد کے چوک میں کھڑے کر کے فائر مار دے، میرا خون معاف ہے، کوئی قصاص نہیں۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے کہا ان آیت ملک ہی، اس کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کیا کہ ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس ابھی ایک صندوق آئے گا، ایک صندوق آئے گا، پھر کہا فیہ سکینۃ، اس صندوق میں تمہارا سکون ہوگا، اس صندوق میں تمہارا سکون ہوگا۔ اس صندوق کو کہتے ہیں تابوت سکینہ۔ کیا ہے؟ تابوت سکینہ۔ اچھا، آپ کو کمال کی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا، اس میں سوال کرو کہ تھا کیا، اس میں تھا کیا، صندوق میں سکون کی شے کیا تھی؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہ کہے جو میں کہوں وہ جھوٹ۔ میں نے کہا مالک اس میں کیا تھا؟ کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی ہوئی کچھ چیزیں تھیں۔ واہ 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 واہ، اب سمجھے ہو؟ تب اعتراض طالوت کے شاہ اور بادشاہ ہونے پہ تھا، پنڈی والے بے فیض کو بھی اعتراض شاہ اور بادشاہ حسین کے ہونے پہ ہے، تب بھی دلیل کے طور پر آل تھے، آج بھی دلیل کے طور پر آل ہے، وہ آل موسیٰ تھی، آل ہارون تھے، یہ آل محمد ہیں۔ ہائے ہائے، آل محمد ہے دلیل۔ اچھا پھر مالک اس صندوق کو کیسے بھجوائے گا؟ دریا کے راستے یا آسمان سے پھینکے گا؟ کہا نہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کے سر پہ اٹھا کے لا کے عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ میں نے کہا مالک کبھی فرشتوں سے آدم کو سجدے کرواتا ہے، کبھی صندوق کی عزت کروا رہا ہے، صندوق میں ہے کیا؟ کہا ہارون کا لباس ہے، موسیٰ کا لباس ہے، ہارون کے نالین ہیں۔ سارے بولو جی، موسیٰ کا لباس ہے، ہارون کے نالین ہیں۔ ہارون کے، مجھے پتہ ہے تو نے کیوں نہیں آج تک موسیٰ اور ہارون بتائے۔ جب تو اس جگہ پہ پہنچتا ہے نا تو جلدی سے کیوں گزر جاتا ہے؟ تجھے بتانا پڑے گا۔ لوگوں، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق ایک ہے، ہارون نبی تھا، علی نبی نہیں ہے۔ علی کی مودت میں ختم نبوت کو نہیں ہم بھول سکتے۔ علی نبی نہیں ہے، علی نبی نہیں ہے۔ پھر سن لو، علی نبی نہیں ہے، اس کے باوجود علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کے بچوں کا تو صرف یا حسین کی تسبیح کرتا رہے، اللہ تیری عبادت لکھتا رہتا۔ موسیٰ کا لباس تھا، موسیٰ کا، کہتے فاروقی صاحب یہ تو تاریخ میں ہے، قرآن میں نہیں۔ میں کہا چل قرآن والا کرتا کڑیے۔ یعقوب علیہ السلام نے رو رو کر یوسف کی یاد میں آنکھیں گوا دی، نہیں گواہ نہیں دی، یہ انبیاء کے لفظ کے شایان شان نہیں لفظ ہے۔
آنکھیں قربان کر دی. مقام نبوت ہے یار، گوانا تو لفظ ٹھیک نہیں. میں نے تصحیح کر دی، یہ مالک معاف کر دے، غلطی سے منہ سے نکلا ہے، گواہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا نا، دیکھ کے واپس آئے، چہرے پہ کپڑا رکھ لیا. کوہ طور پہ نا صرف آواز سن کے آئے تھے. ایک تجلی صفت کی تھی، ذات کی نہیں تھی. واپس پلٹے، چہرے پہ کپڑا ڈال لیا. سب نے کہا دکھا دے، کہا نہیں اب نہیں. او جڑا پہلے ویکھ لیا سو ویکھ لیا، اب نہیں. بیوی قریب وہ کہتی سجنوں سانوں تے بخاؤ، میں تو آپ کے نکاح میں ہوں نا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. کہا تجھ سے انکاری نہیں، مگر پھر تو کسی اور کو دیکھ نہیں سکے گی. کہا چلو ایک آنکھ بچا لیتی ہوں، ایک آنکھ نال ہی وکھا چھڈو سرکار. بیوی کو یہ نہیں پتا تھا نبیاں نو ایک آنکھ نال ویکھیا ہی نہیں جاندہ. ہائے اسلم صاحب خوش رہیں یار، نبیاں نو ایک آنکھ نال نہیں ویکھیا جاندہ. ایک آنکھ سے کہا ایک ہلکا سا پردہ ہٹایا، آنکھ قربان ہو گئی. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ ہیں جو انبیاء کی ازواج کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. اچھا ایک آنکھ قربان کر دی. کہا میں تنوں روکیا نہیں سی، نہ کر، نہیں نہ مننی. اس کا اس چیز دا اعتراض ہی کوئی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. میں تو چاہتی ہوں دوسری بھی چلی جائے، ایک بار پھر دکھائیے. اچھا دوسری بھی چلی گئی، وقت کم ہے نا، دوسری بھی چلی گئی. کہا ہون راضی ہیں؟ اچھا نہیں 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 نہیں، ہون میں ہو. کہا ہون آرام ہی، ہون آرام ہی. کہا نہیں ایک کام کر، یہ آنکھیں چلی گئی نا، یہ تجھے دیکھنے سے چلی جاتی ہیں. موسیٰ وہ آنکھیں لے کے دے، میں تجھے دیکھتی رہوں مگر جائیں نا. اب سمجھ آئی ہے جب اندر کی آنکھ کھل جائے تو مانگنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی آنکھیں قربان کر دی تھیں. درمیان میں اتنا عرصہ گزرا، جب اللہ نے چاہا تب یوسف نے اپنا کرتا بھیجا. ابھی کرتا چلا ہے، ابھی پہنچا ہی نہیں. یعقوب اپنے گھر بیٹھے کہتے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. چلو یہ تو کرتے تھے، ماس محفوظ ہو گئے، سمجھ آ گئی. نالین ہارون کا، اوے اللہ نالین کا حیا کر رہا ہے، کروا رہا ہے، تو نبی کے حسین کا بھی حیا نہیں کر رہا؟ شرم نہیں آتی؟ اچھا حضور شیخ الاسلام نے نا ایک حدیث پاک بیان کی ہے، برکت کے طور پر لے لیں. کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ بات سنو، میرا یہ نالین اٹھا لیا، سینے سے لگا، حضور لگا لیا. اب کہا مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر، جو بھی سچے دل کے ساتھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے وہ جنتی ہے. حضور شیخ الاسلام نے بخاری شریف کی روایت بیان کر کے اگلا ایک سوال کیا. کہا ایک بات بتاؤ، بتانا تو یہ تھا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے، تو نالین کیوں اٹھوائے؟ کئیاں سجنہ نے لکھا جی اور جی نشانی دے طور تے دیتا ہے. میں کہا چلو سچے ہو، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں بھئی، اعتراض تھوڑی کرنا ہے. کابرین جو بھی بات کہہ دے سارا آنکھوں پر، وڈیاں نو پونکی دا نہیں ہے. خیر ہے کوئی گل نہیں، پر وڈے ہون تے صحیح نا. بڑے کا لحاظ تب تک ہے جب وہ ان کے ساتھ سیدھا رہے. ابھی تو میں نے شاہ پہ آنا ہے، میں توڑے بنائے شاہ بھی دسنے نے تے او دے بنائے شاہ بھی دسنے نے. تسی جی فیکٹری جو شاہ بنائے نے جتا میں او دے گنوانے نے. تو ہاں جو بندے ابھی گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں. میں آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا تو یہ تھا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے. میرے حال ویکھو جی وہ جنتی ہے تو نالین کیوں اٹھوائے؟ کوئی کہتے ہیں جی نشانی کے طور پر، کہ تاکہ لوگوں کے پاس سند رہے کہ ابو ہریرہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حضور کا ہی فرمان ہے. تو میں نے کہا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں پھر ضروری ہے کہ ہر حدیث بتاتے وقت کوئی نشانی دی ہو. ہاتھ چکنا بڑا اوکھا کام ہے. اے کرو یا اے کرو، نہ بولو، زبان نو بھی روک لو، بلکہ ہو سکتا ہے ایسے زبان نو ایتھے پکڑ کے بابو. میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات میں اتنا زور ہے جے تسی راتی ستے پہ بھی نہ بولے تو پھر آسی فاروقی کیڑی شاید بنے. اچھا کیا کہا؟
کہا جی نشانی کے طور پر. آپ فرماتے نہیں بات صحیح ہے, اور بلکہ ایک جملہ حضور شیخ الاسلام نے کہا وہ بڑے ہیں ان کی بات بھی بڑی ہے, ہم چھوٹے ہیں, چھوٹوں کی چھوٹی بات لے لیں. بولتے تو اس واسطے تمہیں پتہ ہے جڑا کہنے والا وہ چھوٹا ہے نہیں, پتہ ہے سارا وہ چھوٹا ہے نہیں. چلو ایک بات ہم سے بھی لے لیں, ہے تو سارا ان کا بھی اندازہ ہے. حاجی صاحب آپ سارے جی سب کا اپنا اندازہ ہے کہ اس لیے کیونکہ وجہ نہیں لکھی. حدیث کے لفظ یہ ہے کہ فرمایا نالین اٹھا لو, مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ جو بھی سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے. اچھا کہا جی نشانی, کہا نشانی پھر ہر بار کیوں نہیں دی؟ ہن جواب تے ہے کو نہیں, تسی دسو. میں کہا جی ایک ہی بات ہے. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ایک بات ہے. فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر جو بھی سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھے وہ جنتی ہے. تو نالین کیوں اٹھوائے؟ کہا کلمہ زبان سے پڑھے, نالین کو سینے سے لگا کے رکھے. جو خالی کلمہ پڑھے اور نالین کی عزت نہ کرے, کیونکہ عبادت کرنا اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے. مولوی عمر صاحب شیطان نہ لو 10 باری بھی جام لو تو عبادت تو زیادہ نہیں نہ کر سکتے. شیطان نہ لو تو عبادت دی وجہ تو نہیں ردیا گیا, بے عزتی کرن دی وجہ تو ردیا گیا. زبان نو کنٹرول چ رکھ, ان بطش ربک لشدید, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جب پکڑ لے گا تو جو آگے سبحان اللہ کہنے والے ہو, واہ 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 کہنے والے, اور میں نے کہا ان ظالموں پتہ ہی نہیں وہ کیا رہا. اچھا کبھی کہا نالین اٹھاؤ, مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ نالین کو سینے سے لگا کے رکھے. حضور نالین کو نیچے نہیں رکھنے دے رہے, تو حسین کو نیچے رکھ کے جنت میں جانا چاہتا ہے. تجھے حیا کا پتہ ہی نہیں اس بات. اچھا ایک بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا سر ہے, آپ کا سر ہے, پیر سب سے نیچے ہیں. اللہ نے آپ کے سر کو اتنا بلند رکھا ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہونا, پیر آپ کے زمین پر ہو. آپ کا سر زمین سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے. آپ اس وقت زمین پہ بیٹھے ہو, سر پھر بھی 2-2.5 فٹ زمین سے. معراج کی رات عرش پر حضور کا سر نہیں تھا, نالین تھے. آپ سب سے جی آپ بھی شامل ہو جائیں, نالین تھے. سر کہاں ہوگا؟ آپ کا سر, آپ کا پیر آپ کے جسم کا حصہ ہے. آپ مجھے گالی دیں, کوئی بھی, آپ کیوں دیں, جو بھی مجھے گالی دے, مجھے کافر کہے, وہ کیا کہے گا؟ فاروقی صاحب دا صرف نک کافر ہے. جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر سمجھ آ گئی قیامت تک دعا دیتے رہو گے. وہ کیا کہے گا؟ فاروقی صاحب کا صرف گلا کافر ہے. اگر کافر کہہ دیا تو سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا کافر ہے یا پورے کا پورا مسلمان ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو فاطمہ کو خطا پہ کہہ رہا ہے وہ صرف جگر کا ٹکڑا خطا پہ نہیں, تو نے حقیقت میں مصطفیٰ کو خطا پہ کہا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور خطا پہ نہ ہو اور جگر کا ٹکڑا خطا پہ ہو. پھر حضور نے کیا کیا؟ صرف اپنی بیٹی کو نہیں, بیٹی کے بیٹوں کو بلا کر ایک چادر میں رکھ کے کہا لوگوں سن لو, اللہم ہؤلاء اہل بیت, یہ ہیں میرے اہل بیت. اچھا میں نے 7 قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے آپ کو, سب نے لکھا ہے کہ اس صندوق میں تبرکات تھے. کیا لفظ تھے؟ میں کہا اے خدا دے بندے ہو, سر چکی یار. میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آئی, یہ تو تبرک کے قائل ہی نہیں. اور یہ سے مراد تھوڑا میں اشارہ ہی ہو گیا, غلط نہ سمجھ لے. میں نے کہا یہ تو تبرک کے خلاف ہے. تبرک کیسا؟ میں نے اللہ کی قسم شاہ فہد کا ترجمہ وہ جو اس نے کروایا ہے نا, وہ میرے گھر میں میری لائبریری میں رات میں منگوایا ہے والد صاحب, وہاں بھی لکھا تھا تبرک. میں کہا واہ اللہ دی شان ہے. تبرکات ترکا, ایک سوٹ اس کو میں سال پہنوں, چھوڑ دوں,
یہ بان بننے کے کام آتا ہے. کر دیاں مائیاں یہ نال وان وٹ دیاں نے. نبی کے جسم کے ساتھ کپڑا لگا رہے. اللہ تابوت سکینہ میں تبرک بنا رہا ہے. ہارون کے نالین کو تبرک بنا رہا ہے. عصائے موسیٰ کا اتنا سا ٹکڑا تھا وہ تبرک بنا رہا ہے. کیوں؟ کہا بس یہ تجھے سمجھ آ جائے جو نبیوں کے جسم کے ساتھ لگ جائے وہ متبرک ہو جاتا ہے. جو نبی کی زبان چوس کے بڑا ہو رہا ہو وہ حسین کتنا متبرک ہو. اچھا اب جو بات آپ سے کہتا ہے نا حوالہ کیا ہے؟ اب سن لو آخری بات جس پہ لفظ ختم کر رہا ہوں. ان کے ایک بڑے حضرت صاحب معارج النبوت انہوں نے کتاب لکھی ہے. مجھے خطرہ کوئی نہیں جی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بہت زیادہ کیا ہوگا, دو کام ہو سکتے ہیں. پہلا تیر چلائیں گے جامع مسجد زینب کی انتظامیہ پر. ان سے کہیں گے انہوں نے ہمارے بڑوں کو کچھ کہا ہے لہٰذا انہیں نکالو یہاں سے. نکل گئے ہزار جگہ. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. کل جس جگہ پہ بیٹھیں گے یہی سودا بیچیں گے. اگر نہ چل سکا تو دوسرا کام کریں گے, اس جگہ پہ گولی ماریں گے. میں کہتا ہوں گولی مارنے والوں زندگی میں ایک احسان کرنا, یہاں نہ مارنا. بزدلوں کی موت نہیں مرنا چاہتے ہم, یہاں مارنا, کیونکہ ہم عزت آل رسول پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں. یہاں مارنا. داتا حجویری ہو شہنشاہ بغداد تک جتنے اولیاء ہیں وہ جب تک حسین کا بابا نہ چاہے وہ ولی نہیں بن سکتے. ان سب کو جب دیکھ لو سر اٹھاؤ, جب یہ سارے سمجھ میں آ جائیں تو پھر سوچنا جس کے غلام اجمیری جیسے ہیں ان کا شاہ حسین کیسا ہو. پھر چل سن لینا جی, آخری 2 سے 2.5 منٹ ہے, لفظ سن لو. دلی کے ایک مولانا ہیں عبدالحق محدث دہلوی. ان کے نام کے بعد میں شاہ نہیں لگتا, پہلے شاہ لگتا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی. نہیں سمجھے؟ پھر اور کہتا ہوں. مولانا ولی اللہ گزرے ہیں, مولانا تھے, تم نے کہا شاہ ولی اللہ ہے. مولانا رفیع الدین تھے, تم نے کہا شاہ رفیع الدین ہے. مولانا اسماعیل تھے, تم نے کہا شاہ اسماعیل ہے. عبد القادر مولانا تھے, تو نے کہا شاہ عبد القادر ہے. تو ان سے شاہ احمد رضا. او ظالم مولوی, احمد رضا کو شاہ کہنے والا شیعہ نہیں تھا؟ حسین کو شاہ کہنے والا شیعہ بن گیا. شرم نہیں آتی؟ وہ اگر شاہ ہے تو ہمارا بھی شاہ است حسین ہے. پھر ابھی تک یہاں نہ رکو, تم نے تو مولانا نورانی تک کو کہہ دیا شاہ احمد نورانی. اگر شاہ احمد نورانی کہنے سے بھی بندہ شیعہ نہیں بنتا تو شاہ حسین کہنے سے بھی بندہ شیعہ نہیں بنتا. ایسے شیعوں کی سپورٹ نہ کر. ہم میں کہتا ہے تم شیعوں کو سپورٹ کرتے ہو, اندر تو تسی شیعہ نہ لو. ہم تو صرف شیعوں کے پاس جاتے ہیں, تم اندر سے ہو, انہیں پروموٹ کرنا چاہتے ہو. جو تھوڑی سی بات کہتے شیعہ کیوں, تو نے اپنے پاس کیا بچا کے رکھا ہے؟ میں تجھے بتاؤں, جب خواجہ اجمیری نہیں تھے حسین تب بھی شاہ تھا. کیسے؟ ہاں, حسین کا جس دن ظہور ہوا تھا, دیکھنا میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں, 3 شعبان کے دن بعد نماز فجر کل صحابہ جب در زہرا پہ آ کے آئے تھے, اس دن سب صحابہ حقیقت میں کہہ رہے تھے شاہ است حسین. ابھی بھی نہیں, آگے چل. جس دن فطرت کو بالوں پر ملے تھے, جس دن فطرت کو شفا ملی تھی, اس دن فطرت جاتا کہہ رہا تھا حقیقت میں شاہ است حسین. نانا کے کندھوں کی سواری کر کے حسین نے بتایا کائنات کندھوں پہ حسین ہے, تو حقیقت میں شاہ است حسین.
نانا کے منبر پہ بیٹھے تو حقیقت میں نسبتاً فاروقی ہوں، میری نسبت کے شہنشاہ فاروق نے بتایا شاہ حسین کے منہ میں مصطفیٰ کے زبان، مصطفیٰ نے زبان رکھ کے بتایا اس کے منہ میں زبان حسین کی نہیں رسول کی ہے، تو گویا اعلان ہو گیا اب سب کا شاہ حسین حج سے ایک دن پہلے مکہ چھوڑے، مکہ چھوڑنے نے بتایا کہ شاہ است حسین ہے۔ حسین نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ رہا تھا تو در حقیقت اعلان ہو رہا تھا شاہ حسین ہے۔ حسین نے کنبے کا کنبہ لٹایا، علی اصغر لٹایا، علی اکبر لٹایا، ایک بار بھی سر اٹھا کے نہیں دیکھا، شکوہ نہیں کیا، پٹی نہیں باندھی، تمہیں بتایا لوگوں قیامت کی صبح بھی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔